السلام علیکم ویورز، میں کامران خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہم پاکستان اور دنیا۔ ویورز، آج پہلی تاریخ ہے جنوری کی اور سال ہے 2023، دن ہے اتوار کا۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور نئے سال کی سب کو مبارک دعا ہے اس نئے سال میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے، خوشحالی دے، پاکستان پھلے پھولے اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائے پاکستان کو۔ بس کیونکہ پچھلا سال ہمارے سیکیورٹی کے اعتبار سے، معاشی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام کے اعتبار سے کچھ اچھا نہیں رہا، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس نئے سال سے ترقی دے اور عالم اسلام میں اتحاد پیدا فرمائے۔ ویورز، اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر اور فلسطین کے ہمارے بہن بھائیوں کو آزادی نصیب فرمائے، ہمارے کشمیری اور فلسطینی بہن بھائی کیونکہ دہائیوں سے ظلم جبر اور بربریت کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ ویورز، ہمارا یہ چینل ہم پاکستان اور دنیا، یہ 3 پوائنٹس ہیں اس میں، اور اس کے اندر پھر ہم کافی پوائنٹس پہ بات کریں گے، جیسا کہ اس کا پہلا ورڈ ہم اس کو سنگلائز کریں، اس کو توڑیں تو اس میں سے میں برآمد ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے اس میں کہ سب سے پہلی میں کائنات میں کس نے اپنے رب کے سامنے کی اور اکڑ گیا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ورلڈ ہے پاکستان، تو پاکستان میں ویورز ہم پاکستان کے ایشوز پہ، کرنٹ افیئرس پہ بات کریں گے، ہسٹری پہ بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کیوں آج کے دن تک 75-76 سال ہوئے آزاد ہوئے، تو کیوں ہم ترقی نہیں کر سکے۔ ہم اس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے پوچھیں گے، جیسا کہ کسی وکیل سے پوچھیں گے کہ کیا معاملات ہیں کہ انصاف کے اصول میں اتنی تاخیر اس قدر ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات تو لوگ ہی وفات پا جاتے ہیں اور انہیں اپنے انصاف ہوتا دکھائی نہیں دیتا اپنی عدالتوں سے۔ دوسرا، کسی پولیس والے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ کیوں رابری اور سنیچنگ اور ایسی ایشوز میں ایک شریف آدمی تھانوں میں آنے سے ہی گریزاں رہتا ہے کہ ادھر کہیں اور ہی نہ پھر پھنس جاؤں کہیں جا کے، یہ الٹا ہم سے ہی نہ کچھ شروع کر لیں، ہمیں ہی نہ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر لیں۔ اس کے علاوہ ویورز کسی ڈاکٹر سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ کیوں آج تک ہمارے سرکاری ہسپتال ٹھیک نہیں کام کر رہے، ٹھیک نہیں ہو سکے۔ اس پہ بات کریں گے ویورز۔ پاکستان کی تاریخ پہ بھی، کیونکہ 75-76 سال ہوئے پاکستان کو ہندوستان سے آزاد ہوئے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محمد علی جناح کی زبردست کوششوں کے بعد انہوں نے ہمیں انگریز سامراج سے آزادی دلائی، تو ہندوستان کی تاریخ پہ بھی پاکستان کے ساتھ ہم ملا کے بات کریں گے۔ اس کے بعد ورلڈ ہے پاکستان، تو پاکستان کا بیرونی دنیا سے معاملات، چیلنجز، خاص طور پہ ہم کیونکہ جنوبی ایشیا میں ہیں پاکستان، تو ریجنل کنٹریز پہ بھی بات کریں گے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں اور ایشوز ہیں اس پہ۔ ویورز، اس سارے تناظر میں ہم خاص طور پہ اسلامی نقطہ نظر کو ضرور ملحوظ رکھیں گے، اور یہ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے ضرور۔ ہم اپنے پاکستان کے انٹرنل ایشوز کو بھی اسلامی نقطہ نظر سے ضرور دیکھیں گے، اور کیونکہ پاکستان نے ویورز ہندوستان سے آزادی حاصل کی، اور ہندوستان سے متعلق میں ایک خاص طور پہ حدیث آج ضرور بتانا چاہتا ہوں جو ہندوستان سے متعلق ہے۔ ویورز، اللہ پاک نے جب اپنے پہلے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو، ہمارے نبی کو، جب زمین پہ اتارا، تو حدیث شریف کے مطابق یہ سرزمین الہند تھی، یہ لفظ ہے حدیث شریف میں کہ سرزمین الہند کی سرزمین تھی۔ ویورز، بھلے اس وقت کیونکہ پورے پلانٹ پہ کوئی کچھ اور نہیں تھا، کوئی ملک کسی کا وجود نہیں تھا، کسی ملک کا، ریاست کا، اور کوئی اور زیرو نہیں تھی اس وقت، تو یہ بس ایک زمین تھی، لیکن جب یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس وقت ہندوستان وجود میں آ چکا تھا۔ تو حدیث کے مطابق پہلے نبی آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو یہ سرزمین الہند تھی۔ یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی خوش بختی ہندوستان، کیونکہ اس وقت پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا۔ تو ویورز،
یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ زمین آج جس پہ پاکستان قائم ہے یہ وہ سرزمین بھی ہو سکتی ہے، اور یہ وہ بھی ہو سکتی ہے جہاں آج پھر ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، ہمارا مشرقی پاکستان، یہ وہ سرزمین بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے یہ سرزمین تھی جہاں پہ آج پاکستان قائم ہے۔ اس کے علاوہ ویورز، اسی حدیث میں ہماری دوسری خوش بختی کہ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ آدم علیہ والسلام وحشت محسوس کر رہے ہیں، یعنی تنہائی کی وحشت، اور کیونکہ اکیلے تھے بالکل اور کچھ نہیں تھا تو گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے آدم علیہ والسلام کی، آدم میرے بندے کی تنہائی، وحشت، اس گھبراہٹ کو دور کرو۔ تو ویورز، اس حدیث کے تحت یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ جبرائیل علیہ والسلام سب سے پہلے جب زمین پہ آئے تو یہ بھی سرزمین الہند حدیث کے مطابق ہماری پاکستان کی سرزمین تھی۔ ہندوستان تو کیا، پاکستان کی سرزمین تھی۔ یہ دوسری اس میں ہماری خوش بختی۔ تیسرا ویورز، پھر جبرائیل علیہ والسلام نے کیا کیا آدم علیہ والسلام کی وحشت دور کرنے کے لیے؟ جبرائیل امین نے اذان دی۔ ویورز، یہ ہماری تیسری خوش بختی کہ پوری روح زمین پہ جب پہلی اذان دی گئی تو یہ بھی ہماری سرزمین الہند یعنی پاکستان کی سرزمین تھی۔ تو یہ ہماری تیسری خوش بختی اس وقت کے ہندوستان کے لوگوں کی، اور اچھا گمان کریں تو پاکستان کے لوگوں کی۔ ویورز، کیونکہ ہم نے اس پہ ان سب معاملات میں، سب ایشوز میں اسلامی نقطہ نظر کو ضرور ملحوظ رکھنا ہے، تو اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اسلام کا ظہور بھی دیکھیں، تو کیونکہ یہ سرزمین عرب سے ہوا اور پھر باقی دنیا اسلام کی روشنی سے منور ہوئی، اور یہ بھی اس میں ہم سب پہ ایک علیحدہ ولاگ کریں گے کہ کس طرح ان اولین مجاہدین نے کتنی بڑی قربانیاں دیں اور کیسی زبردست جد و جہد کے بعد اسلام کو ساری دنیا سے روشناس کرایا۔ وہ اولین مجاہدین جیسا کہ طارق بن زیاد، جنہوں نے اندلس پہ اسلامی جھنڈا لہرایا، یعنی آج کے اسپین پہ، اور 800 سال تک وہاں پہ اسلامی حکومت قائم رہی۔ اور کس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ اس وقت کی دنیا کے دو بڑی طاقتیں، رومن امپائر اور پرشین یعنی کیسر اور کسریٰ، ہم عموماً جانتے ہیں اس نام سے، انہیں شکست فاش دی اور ان کے محلات پہ اسلامی پرچم لہرایا۔ اور اس میں کیونکہ ہم ہندوستان سے ہیں تو اس میں محمد بن قاسم کا ضرور ذکر کریں گے، جو پہلے اسلامی واریر، ہمارے ہیرو، جو ہندوستان کی طرف آئے اور سندھ فتح کیا، اس وقت کے راجہ داہر کو شکست دی اور یہاں پہ آئے۔ ویورز، اس میں یہ میں کچھ بتا دوں، میں کیونکہ پنجاب سے ہوں، پاکستان کے پنجاب سے ہوں، جنوبی پنجاب کے ڈسٹرکٹ رحیم خان کی بھی تحصیل ایک صادق آباد سے، تو یہ بتا دوں کہ جب محمد بن قاسم مکران کے ساحل پہ اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ آئے اور آگے بڑھتے ہوئے جب وہ، یہ ہمارے قریب ہے سندھ کا شہر روڑی سے جب آگے بڑھے، اور ہماری تحصیل اس وقت بھلے یہ نہیں تھی صادق آباد، جب ادھر سے گزرے آگے ملتان تک گئے تو یہاں پہ ان کا لشکر جب اس تحصیل میں رکا تو ایک ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا کھجور کا ایک باغ ہے ہماری ہی تحصیل میں جب محمد بن قاسم پہ بات کروں گا تو وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے، اسی کھجور کے باغ میں کھڑے ہو کے محمد بن قاسم پہ ہم ویلاگ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بعد ویورز، آخر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے یہ سب اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنی ہے پاکستان کی چیزیں، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل پاکستان کے یہ خود اسلام سے دوری کا ایک نتیجہ ہے، ایک سبب ہے کہ ہم جس قدر اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی، انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی، اور ایک ریاستی سطح پہ بھی ہمارے لیے مسائل اور چیلنجز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔
ہمیں ریاستی سطح پر بھی اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے دین کو نافذ العمل کرنا چاہیے اپنی خود کی زندگیوں میں بھی اور سرکاری سطح پر بھی، بھلے اس میں ہم خود کا ہی فائدہ ہی سوچ لیں، اپنی ہی فلاح کے لیے ہی صحیح۔ تو اس لیے ہم اپنے باقی سب ایشوز میں ہم قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں ضرور یہ چیزیں دیکھیں گے۔ آخر میں ویورز، آپ سب سے ایک ریکویسٹ کہ ہمارے اس چینل ہم پاکستان اور دنیا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ آل کو پریس کریں تاکہ آپ سے ہمارا یہ تعلق مستحکم رہے اور ہمارا ولاگ آپ تک باقاعدگی سے پہنچتا رہے۔ شکریہ ویورز، آپ سے بات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم۔